شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ ہفتے کے دن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی گول نمبر 4 اینڈ گول نمبر 5 پہ، اور اس کے بعد بدھ کے روز ہم نے بتایا گول نمبر 6 کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، اور جمعرات کو گول نمبر 7 افورڈیبل اینڈ کلین انرجی۔ اسی تسلسل میں آج ہم بات کریں گے پانی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تمام دنیا کو دی۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے۔ جس وقت اس پروگرام کی ہم تیاری کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ جو مسلمان ممالک ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پہ پانی سب کو میسر ہوگا، اور صفائی جو ہے کیونکہ نصف ایمان ہے وہ بھی ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان میں پانی سب کو مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ پاکستان میں تمام لوگوں کو مہیا ہیں یا نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن SDGs کے اسکیل پہ 140 ہو چکی ہے، 167 میں سے، یعنی کہ 167 میں سے 140۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کیا ہمارے ساتھ ندیم منظور صاحب ہیں، سب تعارف کرائے گا پلیز۔ السلام علیکم جی، میرا نام ندیم منظور ہے اور بائی پروفیشن میں سول انجینئر ہوں، اور فی الحال آج کل میں ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوں، اور ان کے مختلف پروجیکٹس کو جس میں پانی کا بھی ایک عنصر ہے شامل، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ تھینک یو سر۔ جی میڈم پلیز۔ السلام علیکم جی، میرا نام ثنا ذوالفقار کوثر ہے، میں ایک واٹر اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میرا تعلق ہے حصار فاؤنڈیشن کے ساتھ جو پانی، خوراک اور روزگار کی فراہمی پہ کام کرتا ہے، اور ہم مختلف پہلوؤں پہ کام کرتے ہیں پانی کے حوالے۔ اچھا، ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم جینڈرز ایکویلٹی یعنی کہ مین اور وومن برابر ہیں، تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اب میڈم یہ بتائیے گا کہ جہاں سے میں نے ابھی بات جو شروع کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک جو اسلامی ملک ہے، یہاں پہ پانی کی قحط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی جو ہے، جبکہ ہمارا نصف ایمان ہے، یہ تو ہونا چاہیے؟ پہلے آپ کو اس کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ پانی کی قحط بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور صفائی بھی ہمارا، جیسے آپ نے کہا نصف ایمان ہے، تو وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بہت ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ ہمارا پاکستان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور یہاں پہ ہمیں پانی کے مسئلے سامنے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا نہیں صاحب، یہ بتائیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب پاکستان 1947 میں بنا، اس وقت پانی کا جو نمبر آتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر یہ رانگ نمبر ہے تو مجھے رائٹ نمبر دے دیں، میں اس کو استعمال کر لوں گا، کہ 5000 کیوبک میٹر پانی پر کیپٹا، یعنی ہر ایک انسان پہ ایک سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے 5000۔ 2025 میں ہم آ گئے، اس وقت نمبر جو آتا ہے وہ 620 آتا ہے، 620 کیوبک میٹر پانی ہے۔ تو اس کا بڑا فالٹ لائن کہاں پر ہے؟ یہ کہاں پانی چلا گیا، اور ہم اس پہ کیوں کچھ کام نہیں کر رہے ہیں؟ میں کچھ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کو نان ٹیکنیکل سائڈ پہ جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس ایک جگ ہے جس میں کیپیسٹی ہے اس کی 16 گلاس پانی کی، اور وہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پینے والے 4 لوگ ہیں، تو ہم سب کے حصے میں 4 گلاس آ جاتے ہیں، اور ہم اس پانی کو پی رہے ہیں۔ اب اگر وہی کیپیسٹی کا جگ دوبارہ رکھ دیا جائے اور گلاس بڑھا کے 16 کر دیے جائیں، تو وہ پانی جو 4 گلاس پر پرسن تھا، اب وہ 1 گلاس پر پرسن رہ جائے گا۔ تو ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ سن 1947 کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ تھی، آج ہم 23 کروڑ کو تجاوز کر چکے ہیں۔ ریسورسز پہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے انہی ریسورسز کو بلکہ ان ریسورسز کو بھی ہم خراب کرتے چلے گئے۔ میں اگزامپل دوں گا، اگر ہم کراچی کی بات کریں، ڈملوٹی میں 16 کنویں ہوا کرتے تھے، جس سے انگریز کے زمانے سے پانی یہاں پہ آتا تھا، ملیر ندی کا پانی ہوتا تھا، وہ ڈملوٹی میں جاتا تھا، وہاں سے شروع ہو کر اور کھارا در تک جایا کرتا تھا، میمن گوڑ سے کھارا در تک جایا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان پہ سے 14 کنویں بند کر دیے، اب ہمارے پاس صرف 2 کنویں رہ گئے جن سے پانی ہم لیتے ہیں، اور وہ لائنز ایریا تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنی ایگزسٹنگ ریسورسز کو بھی خراب کیا، آبادی بھی بڑھا دی،
تو یہ پرابلم تو ہمیں آنی تھی جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم تو ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ پرابلم ہے، پانی کم ہوتے جا رہا ہے. اچھا ابھی ہم 620 پہ ہیں، جب یہ خدا نہ خواستہ ہم 500 پہ آئیں گے تو یہ قید یعنی کہ جو اسکیسٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی. اب اسکیسٹی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں پھر آپ بات کیجیے گا کہ اگر ہم 47 سے لے کے یہاں تک پہنچے تو تقریباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ 28,000 بلین واٹر جو ہے وہ ہم نے بارشوں کی مد میں ہم نے ضائع کیا، اس کو ہم پرزرو نہیں کر سکے. کس طرح دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ اچھا پہلے تو جیسے ندیم صاحب نے کہا کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے پانی کم ہوا ہے نا ہمارا، کیونکہ 1947 میں آپ نے کہا 5,000 کیوبک میٹر ہے، اب 620، اور آبادی آپ کی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے. اور پانی کا جو سائیکل ہے وہ تو کلوزڈ لوپ سسٹم ہے نا، مطلب پانی سسٹم میں بڑھ نہیں رہا، وہی سسٹم جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا ہے، وہ پورا اسی کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو پانی کے ریسورسز جو ہیں وہ ہماری وہی ہیں جو ہمیں 1947 میں ہمارے پاس تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 اگر ہو جائے گا تو وہ تو یہ تو پھر ملک کے لیے بہت بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کی فوڈ سیکیورٹی پہ امپیکٹ آئے گا، واٹر انسیکیورٹی تو ہوگی ہی. تو ہمیں اس کو ہر لیول پہ اب اس کی سٹوریج کرنی چاہیے، ہمیں واٹر ریسائکلنگ پہ دیکھنا چاہیے، ہمیں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. ایگریکلچر جو ہے وہ 90% پانی تو ایگریکلچر سیکٹر میں جاتا ہے. اچھا بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں سوال تو کچھ اور کرنا تھا لیکن آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا. اگر ایگریکلچر کو ہم دیکھیں تو پاکستان سپوز ٹو بی ایگریکلچر کنٹری ہے. جی ڈی پی میں ہمارا کنٹریبیوشن ایگریکلچر میں 20 سے 22% ہے. پانی کا ہم جو یوز کرتے ہیں وہ 80 to 90%، یعنی پانی کے یوز کا اور جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن کی پیرٹی نہیں ہے. تو ندیم صاحب یہ بتائیں کہ ہم ایگریکلچر کو کیسے اگر اس کو بھی امپروو ہم کر لیں تو میرے خیال سے پانی ہمارے پاس تھوڑا سا اور مزید بچ جائے گا. میرا خیال ہے تھوڑا سا نہیں بچے گا، بہت زیادہ ہم اس پانی کو سیو کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دو پرابلمس ہیں. ان ایفیشینٹ ریسورسز، یوز آف ریسورسز ایک پرابلم ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیم یا جو ایجوکیشن آپ کو اس سیکٹر میں دینی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آج تک ہم اسی نظام پہ چل رہے ہیں جس کو باری کا سسٹم کہتے ہیں. پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، پانی ویسٹ ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں اسپرنکل سسٹم آ گئے ہیں، آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو آپ کے ڈرپ واٹر اریگیشن چل رہی ہے. ابھی تک ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں. ہمیں اگر اپنے پانی کو سیو کرنا ہے اور یہ 70 to 80% کو 30 to 40% لے کے آنا ہے تو ہمیں اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے ہاں نارملی 2 فصلیں لگتی ہیں، ایک ربی کی لگتی ہے، خریف کی لگتی ہے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اب وہ ایک وقت میں ایک سال میں 3 فصلیں اگانے لگے ہیں، اور وہ اسی پانی میں اسی چیز کو لیتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. ان جگہوں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ پانی سرے سے نہیں تھا. میں سب سے بڑی مثال دوں گا سعودی عرب کی، یو اے ای کی، اسرائیل کی. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کیونکہ ایگریکلچر کو اسمارٹ ہونا چاہیے. اگر ہم ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں تو پانی کی جو یوزیج ہے وہ بھی کم ہوگی اور ہماری ایلڈ بھی بڑھے گی، یعنی ایگریکلچر کے ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی بڑھے گی. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جب وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات ہم شروع کریں گے کہ گول نمبر 6 پہ ہم کس طرح کام کریں اور ہم پارٹ آف پرابلم کی بجائے پارٹ آف سولوشن بنیں. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں جائے گا مت. ملتے ہیں وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی عوامل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی اے آر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ سی آئی ٹی سینٹرس. ہم بات کر رہے تھے پانی کے مسائل اور پانی کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس پہ بات کر رہے تھے. ہم بات وہیں پہ کنٹینیو کریں گے. ندیم صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ پانی کا اب تک جو ہم نے بات کی یہ ساری پرابلمس، اگر آپ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے تو پارٹ آف پرابلم ہے. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں پارٹ آف پرابلم ہوں، کیونکہ پریکٹیکلی میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ بتائیں کہ اس وقت پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم پارٹ آف سولوشن بن جائیں. اور دوسرا جو ایگریکلچر کی ہم نے بات کی کہ جو
80-90% पानी वहाँ पे होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 20-22% है। इसकी पैरिटी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? सर इसमें कुछ इश्यूज जो है ना वो सेल्फ मेड हैं या जिसको कहें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। हम बहुत सी जगहों पे इस पानी को स्टोर कर सकते हैं, रेजरवायर बन सकते हैं, पानी को हम छोटे छोटे डैम बना के उस बारिश के पानी को अपने पास जमा कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमें इस पे फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और उस वाटर बैंक्स बनाने चाहिए कि वो पानी हमारे पास मौजूद रहे जिसको हम आगे इस्तेमाल कर सकें। दूसरा एक जो मेजर मसला है वो ये है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और उस सिस्टम के कोलैप्स करने की वजह ज़्यादातर जो है ना, अगर मैं शहरी आबादी की बात करूं, एक तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारी तरफ, और उसके बाद ये हुआ है कि आपकी जो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग है ना वो ऑल टुगेदर अब चेंज हो चुकी है। मेरा ताल्लुक़ नाज़िमाबाद से, एक पुराना इलाका था जिसके अंदर जो है ना 400 गज़ के और 600 गज़ के और 200 गज़ के घर हुआ करते थे और एक घर के अंदर तकरीबन 10 आदमी रहते होंगे, 6 आदमी रहते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। अब उसी 200 गज़ के प्लॉट पे, उसी 400 गज़ के प्लॉट पे आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। अच्छा, मैं थोड़ा यहीं पे आपको रोकूंगा। आपने नाज़िमाबाद की बात की, ठीक है, और माशाल्लाह आपका, मेरे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं कि माशाल्लाह पानी में एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये लिखते भी बहुत अच्छा हैं। इनकी किताब मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, खुमार रफ्ता गालिबन, तो उसमें नाज़िमाबाद का एक चैप्टर है। जिस तरह मंजरकशी आपने नाज़िमाबाद की, मैं पीआईबी कॉलोनी से, तो मैं उस पीआईबी कॉलोनी में चला गया 70 में 80 में। उस वक्त जो पोजीशन थी और नाज़िमाबाद की और आज जो पोजीशन है, देख के दिल रोता नहीं है इसको देख के? दहाड़े मार के रोता है, सिर्फ रोता नहीं है। वजह यह है कि आपने चीज़ों को कभी अच्छा चीज़ दौर देखा हो ना और आप अब उसको एक खंडर की सूरत में देखें ना, तो आपको खुद ब खुद एक एहसास होता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसकी वजह ये भी बनी, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते चले गए। हम 2 को 4 बनाने की कोशिश नहीं करते, 2 को 50 बनाने की कोशिश करते हैं। वही जगह जहाँ पे हमने ये तमाम काम किए थे, आज उसी की वजह से आप अगर देखें, आपने कहा सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आपको बेतहाशा हर जगह गटर उबलते हुए नज़र आएंगे, पानी बह रहा होगा आपको। तमाम चीज़ें सिर्फ है इसी वजह से। अच्छा, अभी सर ने बात की कि गटर उबलने का, जो लोग देख रहे हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि हम सालाना पाकिस्तान में अराउंड $6 बिलियन हम ज़ाया करते हैं सफाई की वजह से। एक आम आदमी जो अगर लाख रुपए कमा रहा है वो 4000 रुपये खर्च करता है सिर्फ गटर की सफाई में पर मंथ। तो जब $6 बिलियन अगर हम उसको दुरुस्त कर लें सफाई के, सैनिटेशन को, तो कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं? थोड़ा इस पे बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह पार्ट ऑफ सोल्यूशन है जो मैं समझता हूँ। आप बताएं कि पानी के लिए इस वक्त प्रैक्टिकली क्या कुछ हो रहा है प्लीज़। जी, ये गवर्नमेंट का काम है। जो आप सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही है जो एक लार्ज स्केल पे ये काम कर सकता है। हम लोग अपने ख़ुद के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर करें, हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं घर पे, लेकिन वो सिस्टम नहीं है हमारे शहर में, नहीं है, मुल्क में नहीं है। अगर आप अपने पैमाने पे, अगर आपने रिसाइकलिंग के हवाले से प्लास्टिक्स, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ग्लास मटेरियल्स आपने ख़ुद अलग कर दिए, लेकिन जो उठाने वाला आएगा वो तो एक ही जगह डंप करेगा। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ये पूरा, आप लोग तो नाज़िमाबाद की बात करें, मुझे लगता है कि हमारा बेचारा कराची ही पूरा बर्बाद हो गया। मैंने तो सुनी है बातें कि अच्छा, किस किस्म का था कराची। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के प्रोग्राम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सफाई निफ्स ईमान है। इस मुल्क के अंदर एक भी लैंडफिल साइट नहीं है जो सेफ डिस्पोजेबल जिसको कहते हैं वो है ही नहीं। यहाँ पे डंपिंग साइट ज़रूर हैं। एक प्लॉट आपको दे दिया, उस पर इंक्रोचमेंट हो गई और थोड़ा सा कचरे के लिए जगह मिल गया, इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं, सबको पता है कि जहाँ कचरा आप डंप करते हैं उसकी लीची जो है वो ट्रैवल करती रहती है और वो पूरे चीज़ों को कंटेमिनेट करती है। तो हाल तो हमारा इस वक्त ये है। आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए अब हमें करना क्या चाहिए कि ताकि कुछ तो सोल्यूशन हो। सिस्टम ठीक करें। अभी जो है पानी के लाइन और गटर के लाइन मिक्स हो गए हैं।
مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ ڈرینیج ہم نے ختم کر دیا ہے. جو ہماری نیچرل ڈرینس تھی, لیاری, ملیر, یہ ساری اسٹارم ڈرینس تھیں ہماری, کہ جب بھی بارش ہو تو پانی کا بہاؤ ہو اور پانی کو راستہ ملے, وہ سب ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو جب ہمارے ملک میں دو مسئلے ہیں. ہمارے ملک میں ڈراؤٹس بھی ہیں اور فلڈز بھی ہیں. فلڈز آئی فیل ایک موسمیاتی تو ہے, بالکل ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, لیکن ہماری جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے وہ ہم نے خود اپنے مسئلے خود کھڑے کیے ہیں. اچھا ندیم صاحب، ایک بات بتائیں کہ بڑا سوچ کے اور سنبھل کے میں بول رہا ہوں اس کو، کہ ہم نے جو گورے کے زمانے کے جو اس نے جو پمپنگ اسٹیشنز بنائے تھے، نالے بنائے تھے، اس کا ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نالا جو ہے وہ ماری پور کے آس پاس کہیں ہے جس کو بند کیا ہوا ہے، وہ بند ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں وہ فلو میں کیا کہتے ہیں نہیں آ رہی. تو آیا کہ ہم اس میں اگر گوئنگ بیک ٹو بیسک پہ چلے جائیں اور ان چیزوں کو درست کرنا شروع کر دیں، ان چیزوں کو ہم کھول دیں جو ہم نے بند کی ہوئی ہیں، تو شاید بہتری آ سکتی ہے اس میں. بہتری نہیں، 100% بہتری آ سکتی ہے، بیکاز آپ نے جو پلان کیا تھا آپ اپنے پلان سے ڈیویٹ کر گئے. میں اگر بات کروں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نالوں کو جو ہے نا شرنک کر دیا. مجھے یاد ہے کہ آپ کا گجر نالا ہوا کرتا تھا اور اس کا جو پارٹ تھا یا اسپین تھا وہ بہت چوڑا ہوا کرتا تھا. آج وہ کام ہوتے ہوتے میں خیال 22 سے 24 فٹ رہ گیا، اور انہوں نے اس کو ڈیپتھ میں لے کے چلے گئے. ہوتا یہ ہے کہ پھر اربن فلڈنگ ہوتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، ساری جگہوں پہ چلے جاتا ہے. تو اگر وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دوبارہ اس کے اصل پہ لے کر آنا پڑے گا. جب اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ ڈیفینیٹلی اس چیز پہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. رائٹ ناؤ جو پوزیشن ہے ہم اس کو اور بدتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پارکس کو جو ہے ریزیڈینشیل پلاٹس میں کنورٹ کر دیا ہے. ہم نے ڈملوٹی والی روڈ کے اوپر آپ کو جو گلستان جوہر کی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ملیں گے بلڈرز کے جو کہ بنے ہوئے ہیں آپ کی کنڈیوٹس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، جو کہ ایک ڈیزاسٹر ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دوبارہ. اچھا ویری کوئکلی آپ بتائیے گا کہ آر او پلانٹ جو لفظ سننے میں آتا ہے اور ماشاء اللہ تھر کے علاقے میں بڑی ایکٹیویٹیز پہ ہوئی، آر او پلانٹ ویری کوئکلی یہ ہے کیا اس سے فائدہ ہے یا اس سے کوئی آگے چل کے نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ آر او پلانٹ از اے ویری گڈ تھنگ جو ہمیں لگانے چاہیے ان جگہوں پہ جہاں پہ پانی کی میسر ہونا یا پانی کی پائپ لائنز لے کے جانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. میں جس کمپنی کے ساتھ پہلے تھا ہم نے تھر پارکر کے اندر 750 آر او پلانٹ لگائے، اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو. بہت اچھا کام تھا، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ہم لگانے تک تو بہت اچھے تھے، چلانے میں ہم جو ہے نا پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، ڈیویٹ اچھا میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا، ظاہر ہمارا ٹائم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشورہ پاکستان کے لیے کہ مشورہ کیا دے سکتی ہیں ویری کوئکلی؟ مجھے سلوشنز کے بارے میں بات کرنی ہے. ہمیں نا نئے سلوشنز ایجاد کرنے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پانی سٹور کرنا ہے تو صرف ڈیم بنائیں. ڈیم صرف ایک سلوشن نہیں ہے. ہمیں لوکل لیول پہ جو کمیونٹی لیول پہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہوں، ہم نے تو وہ چھوٹے سے کمیونٹی پونڈز بنائے ہیں، لسبیلا میں بنائے ہیں ابھی، اور جیسے WWF ہے وہاں پہ، اور UN کے ساتھ ایک ریچارج پاکستان کا ایک ملک بھر میں ایک پروگرام چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اور سب سے بڑی تشنگی رہ جاتی ہے کہ جب بات بہت کرنی ہو، ٹائم کم ہو. آپ کا دونوں پینل کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ گول نمبر 6 کو کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے، اس کے پرابلم کیا ہیں، اس کے سولوشنز کیا ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 6 پہ، اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے گول نمبر 7 پہ. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنایا پاکستان، پاورڈ بائی AIRYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 6 پہ، یعنی سینیٹیشن اور کلین واٹر، اور جو اس کو ریڈ کریں تو کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. اب ہم بات کریں گول نمبر 7، افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. سر سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیں پلیز. جی، میرا نام عابس حسین ہے. میں سسٹینیبل انرجیز انٹرپرائز کا فاؤنڈر اور چیف آف ٹیکنالوجی ہوں. ہم یہاں پہ سولر پاور سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو سر. میڈم سامیہ. میرا نام ڈاکٹر سامیہ تسلیم ہے. میں فاؤنڈر اور CEO ہوں پاکستان ایجوکیشن ہیلتھ انوویشن کنسلٹنٹ گروپ کی.
اور انٹرنیشنل ہائیڈرو جیولوجی کی پاکستان میں چیپٹر ہیڈ ہوں. تھینک یو. سوال شروع کرتے ہیں اور ہم عابد صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں کہ انرجی مکس اگر ہم دیکھیں پاکستان کی, یعنی افورڈیبل اینڈ کلین انرجی کی ہم بات کرتے ہیں, تو انرجی مکس کے اندر سولر کا نمبر بہت کم ہے. سولر سپوز ٹو بی دا موسٹ سورٹ آف اکنامیکل اور آسان بھی ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود بھی ہے, یعنی کہ جو آپ کو جو سولر چاہیے. پوزیشن کیا ہے اس وقت سولر کی؟ دیکھیے اس میں ہمیں اس کو دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ جو یوٹیلیٹی اسکیل کے اوپر یعنی جو نیشنل گریڈ ہے اس کے اندر اس کا حصہ کیا ہے, اور جو لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں, انڈسٹریز ہیں, گھر ہیں. تو پرائیویٹلی تو اس پہ بہت زیادہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں تیزی سے, لیکن یوٹیلیٹی اسکیل پہ تھوڑا سلو ہے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو یکمشت کر دیا جائے. سستا ضرور ہے, لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ مڈل کلاس یا اس سے آپ کم اس پہ طبقے پہ آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے اسٹل آسان نہیں ہے, اتنا سستا بھی اسٹل نہیں. اب اگر ہم اس کی انرجی مکس کو دیکھیں تو میجورٹی تو ہے آپ کی جو فوسل فیول جو ہم یوز کرتے ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہائیڈل جو ہے اس کی تھوڑی سی انوالومنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر نیوکلیئر کا بھی بہت واجبی صحیح ہے. سولر کیوں نہیں پھیل پا رہا پاکستان میں؟ اس میں دو تین اس کے ریزنز ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم خاص طور پہ یوٹیلیٹی اسکیل پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیگیسی سسٹم ہے وہ ہے, پرانے کانٹریکٹس چل رہے ہیں, تو ہم ایسا نہیں ہے کہ یکمشت ان کو ریپلیس کر سکیں. تو ایک یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. دوسری ایک بڑی وجہ اس کے اندر سولر پاور جو اویلیبل ہے وہ صرف دن کے وقت ہے. تو گرڈ کے اندر اس کو اگر صرف دن کے وقت انجیکٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت دوسرا بھی مکس موجود ہے جو اس وقت سپلائی دے رہا ہے. تو یہ ہمارا جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, وہ اس چیز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا کہ ملٹیپل سورسز اور ٹو وے ٹریفک, یعنی کہ جس میں اگر میں گھر پہ سولر لگاؤں اور بجلی گرڈ پہ دینا چاہوں, تو ہمارا جو گرڈ سسٹم ہے وہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا, اور اس وجہ سے اس کے اندر انیفیشنسیز ہیں. تو اگر ہم اس وقت بہت زیادہ تیزی سے سولر کرنے بھی جاتے ہیں اور اس کو گرڈ سے کنیکٹ بھی کرنے جاتے ہیں, تو وہ اس وقت اس کو پوری طرح کر نہیں پائے گا. اچھا, ایک اسٹیپ ہم پیچھے آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں گول نمبر 6 پہ دوبارہ, کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ ہے کیوں؟ صاف پانی کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ پاکستانی معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے. جو بہترین ہیومن ریسورس پالیسی ہوتی ہے اس میں ایجوکیشن ہوتا ہے, اور ایجوکیشن کے بعد پھر آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں. غربت کی وجہ سے, پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم کا جو ان کا بنیادی حق ہے ان کو حاصل کرنے کے بجائے اپنے روزگار تقاضا اور اپنے گھر کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی وہ ذہن کی نشو نما نہیں ہوتی جس سے وہ تعلیم سے فیضیاب ہوں اور اس چیز پہ نالج حاصل کر سکیں کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے. اچھا, آپ نے تعلیم کی بات کی. میں ایک بات جتنے جو سن رہے ہیں, خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ اسپیشلی, کہ تعلیم ظاہر ہے ضرورت ہے ہر چیز کی, اور فاؤنڈیشن کورس ایس ڈی جیز یہ بھی بہت ضرورت ہے آپ کی, کیونکہ فائنل ایئر کا پروجیکٹ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ کو ایس ڈی جیز کا پتہ ہوگا, کیونکہ جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اندر ایس ڈی جیز کو شامل کرنا ضروری ہے. اس انفارمیشن کے لیے, اس کی نالج کے لیے آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں sustainablepk.com پہ جا کے تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم پہ ہم بات تھوڑا سنیں گے, آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی لوگوں کو سولر اور یہ جو ونڈ ٹربائن جو ہے ان کی نالج ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں کا یوز ہو سکتا ہے؟ نالج آہستہ آہستہ بننا شروع ہوئی ہے, لیکن بہت سلو کام ہو رہا ہے. میرے خیال سے ایجوکیشن سائٹ پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نصاب کو آج کی ضرورت کے مطابق بنائیں, اور وہ انفارمیشن جو آج کی ضرورت ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پہنچ سکے, اور صرف اسٹوڈنٹ تک نہیں بلکہ عام پبلک تک بھی. اس پہ کام بہت سلو ہے اس وقت. اچھا, اب ہم نے بات کی سولر کی, ایک اور بات بھی سننے میں آتی ہے, پڑھنے میں آتی ہے, آپ ذرا درست کیجیے گا کہ ہماری انفارمیشن صحیح ہے غلط ہے, کہ جو سولر پینل جس سینڈ سے بنتے ہیں وہ پاکستان میں کہتے ہیں بڑی وافر مقدار میں ہے.
تو پھر ہمیں سولر پینل امپورٹ کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے را مٹیریل کا ہونا تو ایک چیز ہے، لیکن اس سے فائنل فنشڈ پروڈکٹ بنانا ایک ٹیکنالوجیکل پروسیس ہے اور اس کی ایک کاسٹ ہے. تو اگر میں سینڈ را مٹیریل لوں اور اس سے ایک فنشڈ سولر پینل تک آنا چاہوں تو اس کے لیے اگر مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی اس وقت اراؤنڈ 45 گیگا واٹ کی ہے. مثال لے لیتے ہیں، اگر اس کا میں 2% لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تقریباً رفلی 1 گیگا واٹ ہو جاتا ہے. اگر 1 گیگا واٹ کے سولر پینل مجھے بنانے ہیں سینڈ سے، تو اس کی جو اپ فرنٹ کاسٹ ہے، کیپٹل انوالوڈ ہے، وہ تقریباً $50 کروڑ کا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ صرف 2% کی ہم بات کریں جو ابھی کرنٹ جنریشن کیپیسٹی ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں پالیسی فریم ورک اس طرح کے نہیں بنائے ہیں جس میں انویسٹر کا کانفیڈنس ہو اور وہ اس کے اندر آ کے اچھا مجھے بتائیں، اگر ایک بات میں کروں گا، میں میڈم آپ سے بھی کروں گا، آپ سے بھی، کہ اگر میں اس طرح کہوں کہ ہمارا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ان کے پاس نالج نہیں ہے یا نالج کم ہے، اور جن کے پاس نالج ہے ان کے پاس پاور تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں غلط سوچ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے، اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کسی نہ کسی فارم میں ہوتا ہے. ایک بیلنس جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس یہ ہنگر ہونی چاہیے کہ مجھے چیزیں صحیح کرنی ہے تو میں اس کو آگے لے کر آؤں جس کے پاس نالج ہے، اور وہاں پہ ایک بیلنس قائم ہو. اچھا ہم تھوڑا سا آتے ہیں اگین گول نمبر 6 پہ، کہ ہم نے پہلے بھی شرکا سے بات کی کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ہم 620 پہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم 500 پہ آ گئے، انشاءاللہ نہیں آئیں گے لیکن بہرحال نمبرز یہی کہتے ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ابھی کرنٹلی تہران کے ایران کے شہر تہران میں جو ہے نا ڈراؤٹ کنڈیشن ہو گئی اور اس کو شہر خالی کرنے کا جو ہے وہ الارم مل گیا. تو کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر، میں ابھی ریسنٹلی ایک UNDR کا ایک کورس کر رہی ہوں، یونیورسل ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ کورس اور ریزیلینٹ سٹی ڈیولپمنٹ. تو اس میں وہ ساری چیزیں ہماری دیکھیں، ہماری نا اپروچ بینگ نیشن ہمیشہ جو ہے نا وہ ری ایکٹیو رہی ہے، جبکہ UN ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ پرو ایکٹیوس پہ آئیں. آپ پہلے سے پلان کریں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کی کٹ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں رکھیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی، پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو. دیکھیے پرو ایکٹیو اسی لیے ہم آئے، یہ جو کورس جو ہے یہ پرو ایکٹیو کورس ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. آپ کے پاس بہت بڑی سہولت ہے کہ ایئر وائز زندگی نے، میں تو کہتا ہوں ایئر وائز زندگی نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں آ کے SDGs کو پڑھنا شروع کریں. 17 گولز ہیں، اس کے ساتھ جو ایڈیشنل گول نمبر 18 یعنی جو اسپیس آن آل آن ارتھ اینڈ بیونڈ، یہ بھی آپ کو اس میں تعلیم ملے گی. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ گولز ہیں کیا، اور جو ویژن تھا AYB گلوبل کا، حاجی محمد اقبال صاحب کا اور CIT کے عمار جعفری صاحب کا، اس گول کا، اس ویژن کا مقصد کیا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ الفا جنریشن، جو آنے والے بچے ہیں، جو آنے والی نیشن ہے، وہ اس میں تعلیم حاصل کر سکیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے، کہیں جائیے گا مت، یہیں رہے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنایا پاکستان، پاورڈ بائی AYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 6، گول نمبر 7 پہ. اچھا، اب کیونکہ گول نمبر 6 سب سے اہم اس سینس میں کہ پانی سب کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تو زندگی آگے چلے گی. آپ کا سبجیکٹ پانی ہے. اب آپ بتائیں کہ پانی کو جتنا ہم جو ویسٹ ہوتا ہے بارش میں اور پھر گلیشیئر کا، وہ بھی ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان دونوں کا پانی ہم کس طرح پرزرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی ایک اور گروپ ہے جو رین واٹر ہارویسٹنگ پہ کام کرتا ہے. وہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہائی رینس ہوتی ہیں ادھر رین واٹر، رین کے بارش کے پانی کو کیسے اسٹور کرتے ہیں، اس کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، آپ اپنی لینڈ کو کیسے ریچارج کر سکتے ہیں، یہ ان چیزوں پہ ٹریننگز دیتا ہے. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن گھر گھر جا کے کمیونٹی لیولز پہ ٹریننگز دیتا ہے.
تو آپ کو اللہ میاں نے بارش جو ہے نا وہ ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے جو آپ زمین کے سمندر کے پانی کو اڑاتا ہے اور پھر بارش کے ذریعے آپ کو رین فیڈ کرتا ہے. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ جو زندگی میں موقع دیتا ہے ہمیں ان موقعوں کو جو ہے نا محفوظ کرنے کے طریقے کو جاننا چاہیے. اب آپ کے یہاں پاکستان خوش قسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بارشیں جو ہے مناسب ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں. اس میں اللہ میاں نے نعمت جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیں محفوظ کرنے کے لیے اپنے لوکل لیول پر, اپنے گھر کے لیول پر, محلے کے لیول پر اور کمیونٹی کے لیول پر, علاقے کے لیول پر اس کو سٹور کرنے کے ریزروائر بنانے چاہیے. یہی کام ہمیں اکیڈمیا میں بھی ان کو سکھانا چاہیے جو ہم سکھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایگریکلچر ہے اس میں بہت سے ماڈرن ٹیکنیکس آ گئی ہیں, اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم نے کسانوں کو بھی ٹریننگز دینی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پہلے گھر تھے وہ کانکریٹ نہیں تھے, کراچی کا اسپیشلی کراچی, لیکن ہم نے اپنے گھروں کو فل کانکریٹ بنا دیا ہے. تو ہم نے کوئی پیچز چھوڑے نہیں ہیں جو نرم مٹی کے ہوتے ہیں. جو بارش کا پانی ہے نرم مٹی کے ذریعے اندر جا کے جو ہے نا آپ کی لینڈز کو یا زمین کو جو ہے نا دوبارہ چارج کرتا ہے. کراچی میں جو پانی کی کمی کی وجہ سے ہم بورنگز بہت زیادہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم زمین کے پانی کو بھی جو ہے نا سک کر رہے ہیں اپنی ضروریات کے لیے, لیکن ہم اس کو ریچارج دوبارہ نہیں ریچارج کریں, جس کی وجہ سے کراچی میں ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا بھی خطرہ ہوگا اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی گئی. صرف شعور کی کمی اور قدرت کے نظام جو ہمیں دیا ہوا ہے اس کو استعمال کریں. کراچی والوں کے پاس ایک اللہ کی نعمت سمندر بھی ہے. بہت سے لوگ سمندر سے پانی کو یوز کر کے اپنے ڈیلی یوزز میں کرتے ہیں. ہم اگر میٹھے پانی کو پینے کے لیے بچا سکتے ہیں تو دوسری چیزوں کے لیے ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ٹیکنالوجی نئے نئے جدید طریقوں کی طرف دیکھنا ہوگا اور ان کو پڑھنا ہوگا, ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. یہ بہت اچھا آپ نے بتایا. عابد صاحب یہ بتائیں کہ اگر جو ہماری خواہش ہے, سب کی خواہش ہے کہ جی سولر سستا ہے, یہ ہو جائے, اگر تھوڑا سوچیں کہ پورے پاکستان میں سولر پینل لگے ہوئے ہیں سب جگہ پہ, کیا نقشہ ہوگا اس ملک کا؟ میرے خیال سے خود کفیل ہو سکتے ہیں ہم انرجی میں, لیکن یہ بہت آسان راستہ نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا یہیں پہ آپ کو روکا, آپ سے ہی بات کروں گا. جی, اگر ہم سولر پارک, کیونکہ پاکستان میں ایک جگہ پہ لگا ہوا بھی ہے, اگر سولر پارک ہم بنانا شروع کریں, وہ جگہ جہاں پہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, یعنی اپارٹمنٹس ہیں, بلڈنگ ہائی رائز ہیں, اگر وہاں پہ ہم سولر پارک اس کے اطراف میں بنا کے اور بجلی اس کو پرووائڈ کریں, یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے, ضرور. اس میں سب سے لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن ہماری ہے وہ پہلے بہتر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سولر چونکہ صرف دن میں اویلیبل ہے جبکہ ضرورت ہمیں دن رات ہوتی ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم جہاں سولر استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پانی کے حوالے سے سٹوریج کی بات کی, تو ہمارے پاس سورج کی روشنی جو دن میں آ رہی ہے وہ ساری کنورٹ نہیں ہوتی, بہت سی ویسٹ ہو رہی ہے. ویسٹ کس طرح سے کنورٹ ہو رہی ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی. تو ہمیں بیٹری چاہیے, ہمیں انرجی سٹوریج چاہیے. اگر ہم انرجی سٹوریج اس کے ساتھ مکس میں لے کر آئیں, اپنے گریڈ کو سمارٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہوں جو کہ پائلٹ پروجیکٹس کچھ پنجاب میں چل بھی رہے ہیں کہ آپ مائکرو گریڈز بنائیں کمیونٹی بیسڈ, جس کے اندر اگر آپ کا نیشنل گریڈ کام نہیں بھی کر رہا تو وہ مائکرو گریڈ اس کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ سپلائی دے رہا ہے. تو اس میں سولر اور انرجی سٹوریج کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلوشن کا حصہ بنیں, جی, پرابلم کا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کورس کو ہم لے کے آئے ہیں یہاں پہ, اس کورس کی افادیت کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی, اور کارپوریٹس کے لیے بھی, کہ وہ اس کو دیکھیں؟ دوسرا جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ 2000 آئی تھنک 15-16 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گرین بینکنگ مینول دیا تھا, اس میں گرین پروڈکٹس بھی ہیں. تو وہ گرین پروڈکٹس آپ کو نظر آتی ہیں بینکوں کے نیٹ ورک پہ؟ بینک کے حوالے سے اگر پہلے بات کر لیں تو کچھ بینکس ہیں آلریڈی جنہوں نے کچھ پروڈکٹس متعارف کرائی ہیں جس سے وہ لوگ جو کہ یکمش زیادہ رقم ادا کر کے سولر سسٹم نہیں لگا سکتے ان کو ہیلپ کی جائے, فائنینسنگ کی جائے. لیکن اس کے اندر اکراس ڈفرینٹ بینکس آپ کو کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں مل رہی. تو میرے خیال سے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے ایک طرف.
دوسری بات جو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور اس کی ایجوکیشن اور اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. جو لفظ ہے سسٹینیبل کا، اس کا مطلب یہ دیرپا ہونا، ٹھیک ہے نا. آج اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، اگر ہم بجلی بنا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشنز کے لیے بھی وہ اویلیبل ہو، صرف ہم خود غرض ہو کے نہ سوچیں. تو وہ سسٹینیبل جب تک نہیں بنائیں گے نہیں ہو سکتا. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول چاہے وہ سولر کے حوالے سے ہو، واٹر کے، یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو، زندگی میں ہر ایسپیکٹ کے اوپر یہ اپلائی ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ایک اور لفظ آتا ہے گرے واٹر. یہ گرے واٹر کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں واٹر کی تو بہت سی قسمیں ہیں. ایک سی واٹر آتا ہے، سمندر کا پانی ہے. ایک ہیوی واٹر ہے جو ہم ریڈیشن میں یوز کرتے ہیں. پھر ایک ہمارا سیوریج واٹر. ابھی کچھ ٹیکنالوجیز جاپنیز میں ایسی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ایسے فلٹرز بنا دیے ہیں، وہ اپنے سیوریج کے پانی کو بھی یوٹیلائز کریں فار ڈرنکنگ پرپز کے لیے. تو ہمارا اسمارٹ ٹیکنالوجی سسٹم، ہم کوئی بھی پانی میں کوئی خراب پانی ختم نہیں ہوتا، یا تو وہ اڑے گا یا پھر اس میں کچھ امپیورٹیز آئیں گی جو آپ کے پینے اور استعمال کے قابل نہیں ہوگا. اگر آپ اس امپیورٹیز کو ختم کر دیں تو وہ دوبارہ وہی اسی فارم میں ہو جائے گا. کیونکہ نارمل سوری بات کر رہا ہوں آپ کی، اگر میں یہ کہوں کہ جتنا پانی جو سیوریج کا پانی جو ہے اس کو ہم ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جی ایٹ لیسٹ اریگیشن میں، جی بلڈنگ مٹیریل میں، جی پھر اپنی سیوریج میں، جی یہ کموڈ وغیرہ جو سلسلہ ہم وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کو. جی اسمارٹ سولوشنز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اب تو اتنی جدید، کیونکہ نینو ٹیکنالوجی کے بعد اتنے جدید فلٹر سسٹمز آ گئے ہیں کہ ہم دوبارہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ترقی یافتہ کنٹریز تو اس گرے جو واٹر، جو سیوریج واٹر کو نا ڈرنکنگ ری ڈرنکنگ واٹر کے لیے یوز کریں. یعنی آپ نے پانی جو ہے وہ ایک مایا ہے، اور مایا جو ہے اس میں وہ ایک کیمیکل ہے. اس میں جو آپ کی جتنی امپیورٹیز ہیں وہ ایکسٹرا ہیں جو اوپر سے آئی ہوئی ہیں. اگر ہم ان کو ختم کر دیں، جیسے آپ کا ڈائلسس ہوتا ہے، بلڈ میں امپیورٹیز کو ڈائلسس کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے، بلڈ پھر دوبارہ چڑھا دیا جاتا ہے. اس طرح سے بہت سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، تو اس سے ہم پانی کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب اسپیس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پاس یہی سسٹم ہوتا ہے. آپ جو شپ میں جاتے ہیں، شپ میں بھی آپ کو پانی ہر وقت ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہیں ہے، وہ سی واٹر کو ہی یوز کرتے ہیں. تھینک یو جی، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو دوبارہ زحمت دے رہے ہوں گے. جتنے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے گول نمبر 6 اور 7 پہ بات کی، اور بات بہت آسان ہے. اس کورس میں 17 گولز ہیں جو UN کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک گول نمبر 18 بھی اس میں ہم نے آپ کے لیے ایڈ کیا ہوا ہے، جو اسپیس فار آل آن ارتھ اینڈ بیونڈ. ریکویسٹ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جس ویژن کے ساتھ ARYB گلوبل حاجی محمد اقبال صاحب، CIT سینٹر سے عمار جعفری صاحب کا جو ویژن، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ARY زندگی نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے کہ آپ آئیں، آپ اس کو سیکھیں، آپ پڑھیں. لرن، ارن اینڈ لیڈ. پہلے آپ لرن کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر ارن کریں گے، پھر آپ لیڈ کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.